اپنے پرس پر، اپنے بٹوے پر قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ کر دم کیجئے۔ زندگی بھر آپ کے پرس میں، آپ کے بٹوے میں کبھی پیسوں کی، دولت کی کمی نہیں ہوگی، کبھی آپ کے پاس دولت کم نہ پڑ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سے جس نے ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستو، آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت ہی خاص وظیفہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے صرف ایک مرتبہ ہی یہ وظیفہ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے پرس پر، اپنے بٹوے پر یہ وظیفہ دم کرنا ہے۔ جتنا پیسہ دولت آپ لوگوں کے پاس موجود ہوگا، آپ کے پرس میں، بٹوے میں، الماری میں، زندگی بھر آپ کے ان پیسوں میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ اس میں مزید اضافہ بھی ہوگا۔ جب تک آپ لوگ یہ وظیفہ کرتے رہیں گے، دن بدن آپ کی کمائی میں، آپ کے دولت میں، رزق میں برکت اور اضافہ ہوتا رہے گا۔ دوستو، وظیفہ بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے، جزاک اللہ۔ پیارے بھائی اور دوستو، جو وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ سورہ کوثر کا ہے۔ سورہ کوثر کا انتہائی مختصر وظیفہ ہے اور صرف ایک مرتبہ ہی آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے پرس پر، اپنے بٹوے پر، یا اگر آپ کے پیسے جیب میں، الماری میں، صندوق میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اس پر دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ پوری زندگی آپ لوگوں پر محتاجی، تنگ دستی نہیں آئے گی، پوری زندگی کسی سے مانگنے کی آپ پر نوبت نہیں آئے گی۔ آپ لوگ جتنا خرچ کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عطا فرماتا رہے گا۔ اور ویسے بھی انسان اگر صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صدقات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا فرماتا ہے۔ اور جتنا انسان اپنی حال پر شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اور بھی زیادہ اضافہ عطا فرماتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی نعمتیں ہم کو عطا کی گئی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ ہر وقت ناشکری کرتے ہیں، ہم شکوے شکایات کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جتنا انسان اپنے حال پر ناشکری کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے محروم ہوتا رہے گا۔ تو کبھی بھی اپنے حال پر شکوے شکایات مت کیجیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ پیارے بھائی اور دوستو، دولت پیسہ کمانے کے لیے ہر انسان محنت اور مشقت کرتا ہے، لیکن بعض لوگ حلال طریقے سے کماتے ہیں، بعض حرام طریقوں سے کماتے ہیں۔ بعض لوگ حلال طریقوں سے کما کر حرام طریقوں پر خرچ کرتے ہیں۔ قیامت کے دن انسان سے ایک سوال یہ بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے دولت کمایا کن طریقوں سے ہے اور پھر خرچ کہاں کہاں پر کیا ہے۔ تو پیسہ کمانا بھی حلال طریقوں سے چاہیے اور پھر اس کو خرچ بھی حلال طریقوں پر کرنا چاہیے۔ پیارے بھائی اور دوستو، وظیفہ کرنے کا طریقہ سنیے۔ جب بھی آپ لوگوں کے پاس دولت اور پیسہ آ جائے، کسی بھی طریقے سے ہو، مثال کے طور پر اگر آپ لوگ سرکاری نوکر ہو، آپ کو ماہانہ تنخواہ مل جائے، یا آپ لوگ دکاندار ہیں، آپ کو کمائی مل جائے، آپ لوگ زمیندار ہیں، آپ کو زمینداری کے پیسے مل جائے، کاروبار یا روزگار کرنے والوں کو روزگار کے پیسے مل جائے، کمائی مل جائے، تو اپنے پرس میں، اپنے بٹوے میں، اپنی صندوق، الماری وغیرہ میں ہر انسان اپنے پیسے محفوظ رکھتا ہے۔ تو اپنے پیسے بٹوے میں رکھنے کے بعد آپ نے اس پر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اول اور آخر میں درود پاک پڑھیے 3 مرتبہ، اور درمیان میں 129 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کیجیے۔ 129 مرتبہ جب آپ لوگ سورہ کوثر کی تلاوت مکمل کریں تو اس کے بعد آپ نے اپنے پرس پر، اپنے بٹوے پر یہ وظیفہ دم کرنا ہے۔ پھر جب بھی آپ کو دولت پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو اپنے بٹوے سے یا پرس سے یا الماری سے پیسے نکالنے سے پہلے 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر ان پیسوں پر دم کرنا ہے۔ اور سورہ کوثر 1 مرتبہ پڑھے بغیر آپ نے پیسے نہیں نکالنے ہیں، بلکہ پیسے نکالنے سے پہلے 1 مرتبہ سورہ کوثر کو ضرور پڑھنا ہے اور پیسوں پر دم کرنا ہے۔ پھر جتنا آپ کو چاہیے آپ لوگ پیسہ دولت اپنے الماری سے، صندوق سے، اپنے بٹوے سے نکال کر خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ اختیار کرنے سے پوری زندگی آپ لوگوں کی گزرے گی، لیکن کبھی آپ کے پاس دولت اور پیسہ ختم نہیں ہوگا، آپ کے پیسوں میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ دن بدن اس میں برکت بھی ہوگی، اس میں اضافہ بھی ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔